میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں، اس شخصیت نے الحمدللہ جوانی کے اندر 2.5 سال میں رب کے قرآن کی تفسیر کو لکھا۔ وہ شخصیت جس نے اس ملک پاکستان کے دفاع کے لیے، نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے خاندان کے 7 نوجوان، انہوں نے اپنا خون اس ملک کی محبت کے لیے پیش کیا۔ میری مراد پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، نظریہ پاکستان کے محافظ، تحریک اللہ اکبر کے سالار اور عالم اسلام کے عظیم لیڈر، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز، مظلوم کشمیریوں کی پکار، مفسر قرآن محترم جناب سیف اللہ خالد قصوری صاحب، امیدوار ڈسٹرکٹ میئر ضلع قصور، ان سے گزارش ہے مائک پہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے، اپنی بیداری کا، محبت کا ثبوت پیش کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیف اللہ قصوری سے رشتہ کیا، سیف اللہ قصوری سے رشتہ کیا، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بھائیو، ساتھیو، یہ ختم نبوت کانفرنس جو آپ نے یہاں کوٹ ارائیاں میں منعقد کی ہے، آج پہلی دفعہ یہاں پہ آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ آپ بھائیوں کا جذبہ دیکھ کے، ولولہ دیکھ کے، ختم نبوت سے محبت دیکھ کے واللہ دل باغ باغ ہے۔ اگر مجھے لمبا سفر نہ کرنا ہوتا کہ میں نے صبح کے پی کے آخری جو ضلع ہے دیر سوات، اس کے علاقہ کمبڑ میدان میں صبح کو وقت پہنچنا ہے اور کل کئی پروگرام ہیں، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں پورا پروگرام آپ بھائیوں کا سنوں بھی، علماء کے خوبصورت بیانات سے فائدہ بھی حاصل کروں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کے انعقاد اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو بھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس عالمی کے ہمارے تمام کارکن بھائیوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، اور اس مسجد کی ساری انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہت عظیم مظاہرہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی محبت کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ بھائیو، علماء دلائل کے ساتھ ختم نبوت کو واضح کر رہے ہیں، اس کی حقانیت اور صداقت پیش کر رہے ہیں۔ میں تھوڑے سے شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے
یہ مسئلہ کھولنا چاہتا ہوں. ہمارے اس خطے میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. 1000 سال. اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے کور میں یہ بدماش انگریز مغرب سے برطانیہ امریکہ سے چلا اور ہندوستان میں آنکھ گھسا. اور پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. آج سے 150 سال پہلے. اور اس انگریز بدماش نے 2 مقاصد حاصل کیے. 2 مقاصد. ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو کھڑا کیا اور مسلمانوں کی حکومت، سیاست اور خلافت کے خاتمے کے لیے باقاعدہ طور پہ 1000 سالہ ہماری حکمرانی اس کو اختتام تک پہنچایا. یہ 2 ٹارگٹ انگریز نے حاصل کیے ہیں. ختم نبوت پہ ڈاکہ اور مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی پہ ڈاکہ. اور آج 150 سال گزر گیا ہے. ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، ہم صدا بھی بلند کرتے ہیں. لیکن ساتھیوں، چونکہ دنیا میں قوت اور طاقت کفر اور باطل کے ہاتھ میں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری صدا وہ مؤثر نہیں واقع ہو رہی ہے. اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، صحابہ کی گستاخی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے جتنے بھی کردار ہیں، آج آپ کو برطانیہ میں، لندن میں، پیرس میں، مغرب میں، اسرائیل میں، ان سارے خطوں میں نظر آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسری بات، آج ہم اپنے مقصد اور ہدف میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے. یہ قوت جو پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے، ریاست کے پاس ہوتی ہے، حکومت کے پاس ہوتی ہے، جس سے ختم نبوت کی پاسبانی بھی کی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کے اور اسلام کے حقوق کا تحفظ اور دفاع بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آج قانون ان کا چلتا ہے، نظام ان کا چلتا ہے، سسٹم ان کے چلتے ہیں، ہر قسم کی قوت اور طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. اور مسلمان ملک ان کے ہیں. پاکستان ہمارا ہے. لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ پاکستان عطا فرمایا تھا. شہادتوں کے نتیجے میں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نتیجے میں، کہ سارے ہندوستان میں یہ نعرہ گونجا تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ نعرہ گونجا تھا تو رب تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا پاکستان عطا فرما دیا. لیکن آج پون صدی گزر گئی ہے ساتھیوں، اس پاکستان پہ ہم یہ لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے میں ہماری قوم کامیاب نہیں ہو سکی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اب ہم میدان میں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایک عزم لے کے آئے ہیں، ایک پروگرام لے کے آئے ہیں، ایک منشور لے کے آئے ہیں، ایک دعوت لے کے آئے ہیں اور ایک مقصد اور ہدف لے کے آئے ہیں
اور وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ساری قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھا کریں گے، کلمے پر اکٹھا کریں گے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مل جل کے پاکستان کے آئین کو بھی بدلیں گے، قانون کو بدلیں گے، یہاں پہ راج قائم کریں گے، تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم، اور انشاءاللہ قانون نافذ کریں گے تو قرآن کا، انشاءاللہ قرآن کا قانون نافذ کریں گے۔ اور وعدہ کرتے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ کسی کو آئندہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند سال پہلے، یہ 3-4 سال پہلے باقاعدہ طور پہ ہمارے سیاسی قائدین، ارکان پارلیمنٹ باقاعدہ طور پہ کاغذات نامزدگی سے ختم نبوت کی شک کو حذف کرنے کی باقاعدہ پلان کر چکے تھے، منصوبہ بندی کر چکے تھے، اور اس کی سازش میں شریک تھے، اس لیے کہ جن ملکوں اور اداروں سے یہ سود پہ قرض لیتے ہیں وہ اپنی کڑی شرطیں منواتے ہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط کیا ہے کہ یہ جو تم نے ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہوا ہے اور ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو، اور جناب مرزائیوں کو، قادیانیوں کو تم غیر مسلم قرار دیتے ہو، اپنے قانون آئین سے ان شکوں کو حذف کرو، اس شرط پہ ہم تمہیں سود پہ قرضے دیں گے۔ ان سارے ختم نبوت کے چور دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جن لوگوں کو ہم اپنی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں نا، نہ قرآن کا پتہ، نہ ختم نبوت کا علم، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا پتہ، قل هو اللہ احد آتی نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا آتی نہیں ہے، کلمہ طیبہ صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا نہیں ہے، مجھے بتاؤ ان جانور نما جو لیڈروں کو ہم ایوان اقتدار میں بھیجتے ہیں، یہ بھلا ختم نبوت کی پاسبانی کر سکتے ہیں؟ یہ اسلام کا تحفظ اور دفاع کر سکتے ہیں؟ یہ باطل اور کفر کے مقابلے میں بھلا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے ساتھیوں امت کی وحدت قائم کرنا، ایک نظریاتی قوت کو کھڑا کرنا، اور ایک قوت اور طاقت کو بروئے کار لانا۔ انشاءاللہ آپ لوگ مدد کریں، ساتھ نبھائیں، مل جل کے ہم ایک اتحاد امت کا ماحول قائم کریں، اور اس بات کا ہم عزم کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان میں اور پھر انشاءاللہ کل جہان میں ہم انشاءاللہ ختم نبوت کی پاسبانی کریں گے، اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا انشاءاللہ سانس بند کر دیں گے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری عبادت ہے، ختم نبوت کی پاسبانی کرنا یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان خطرے میں۔ تو اس اعتبار سے ختم نبوت کے چور دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی منصوبہ بندی نہ کی، اس کے لیے اپنا کردار نہ ادا کیا، تو بھائیو ساری دنیا اس نقطے پہ کھڑی ہے۔ جیسے وہ اسلام کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، جیسے وہ جہاد کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، ایسے ہی ان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے، بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی ختم نبوت کو برداشت اور قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم نے انشاءاللہ مضبوط بھی ہونا ہے، مستحکم بھی ہونا ہے، اور
ایک اپنے آپ کو قوت اور طاقت بنانا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں ہم جو ختم نبوت کے پاسبان ہیں، ہم مسجدوں میں نعرے لگا لیتے ہیں، ہم کانفرنسوں میں اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن مساجد اور مدارس کی چار دیواری کے باہر ہم لوگوں کی کوئی قوت نہیں ہے۔ تو آج کا پیغام اس موقع کا یہ ہے کہ ہمیں اب ایک قوت بننا ہے، دوسروں کے لیے استعمال ہونے کی بجائے اپنے آپ کو ایک قوت بنانا ہے، ایک طاقت بنانا ہے، ایک تحریک بنانا ہے۔ ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کرنی پڑے، اولادیں قربان کرنی پڑے، مال قربان کرنے پڑے، کل کائنات قربان کرنی پڑے، ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو کیا تیار ہیں سارے بھائی؟ تو پھر انشاءاللہ وہ ماحول آئے گا۔ یہ پاکستان آج اللہ رب العزت نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس پاکستان کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ آج 27 فروری تھی نا، اس کا نام 3 سال پہلے کیا بن گیا تھا؟ سرپرائز ڈے۔ اس دن ہم نے دشمن کو ایسی مار ماری تھی کہ ساری دنیا حیران اور ششدر رہ گئی تھی۔ یہ سرپرائز ڈے ہے، جب ہم نے ابھی لندن کو چاروں شانے چت گرایا تھا، جب ہندوستان کے غرور کو ہم نے خاک میں ملایا تھا، اور جب سارا پاکستان اللہ اکبر کے صداؤں سے گونج اٹھا تھا، رب تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پاکستان میں ہم ایمان والی، یقین والی، عقیدے والی، لا الہ الا اللہ والی، ختم نبوت کی پاسبانی کرنے والی، صحابہ کی حرمت کا دفاع کرنے والی، قرآن کا تحفظ کرنے والی، حرمت رسول پہ مر مٹنے والی قوت طاقت کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان آج کے دور میں کل عالم میں 1400 سال پہلے والے مدینہ منورہ کا کردار ادا کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہے بھائیو، یہ ایک دعوت ہے ساتھیو۔ آج کے اس خوبصورت اور ایمانی جذبوں سے لبریز پروگرام میں بس میں اتنی بات ہی کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ تمام بھائیوں کا بالعموم اور آج کی کانفرنس کروانے والے ساتھیوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ رب کریم سب کو آباد رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے، اور مل جل کے متحد ہو کے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، اور یہ بہمی رقابتیں، نفرتیں، اللہ کینے، یہ چیزیں اللہ تبارک تعالی ہمارے سینوں سے نکال دے۔ وہ لوگ جو آپس میں بٹے ہوتے ہیں وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنا کرتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے ہر دشمن سے ٹکرانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے ہر گستاخ کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حرمت رسول کی پاسبانی ہم نے کرنی ہے، تو پھر بھائی اس کے لیے ضروری ہے ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے میں یہ پیغام دیتا ہوں، ہم آپس میں بریشم کی طرح نرم ہو جائیں تاکہ ختم نبوت کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم بہت سرگرم ہو سکیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔